अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इशफाक अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जानिए विद इशफाक अब्बासी। आज हम कासिम अली शाह साहब पर दूसरा एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम चंद मज़ीद चीज़ों को उजागर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनके अंदर क्या फ़िलासफ़ी है। नंबर एक, कासिम साहब ने शाह साहब ने अपना एक दो बुक्स दी हैं खान साहब को, और वो दो बुक्स जब उन्होंने दी हैं तो उसको उन्होंने गालबन मीडिया पे नहीं आने दिया। अब जब मीडिया पे नहीं आया, लेकिन खान साहब को उन्होंने ये ताकीद की कि ये जनाब जो मैं बुक दे रहा हूँ ये अपना मेरे इस पे जो खुशबू लगी हुई है वो मेरे कफन पर भी लगी है, वही मैं भी लगाता हूँ और वो आपको मैंने लगाई और एक किताब को सूंघना है, आप सूंघते रहे। अब देखा जाए तो ये सूंघने वाली बात जो है ना, ये समझ नहीं आती, क्योंकि दुनिया में कहीं भी आप किसी को बुक ही गिफ्ट करते हैं या कोई भी गिफ्ट करते हैं तो आप उसको ये तो नहीं कहते यार मैंने जो गिफ्ट किया है उसको सूंघो। अब इस सूंघने के पीछे जो हिकमत है ना, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि ज़बान ज़्यादा आम हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। वो ये है कि अब तो दुनिया में ऐसे ऐसे लेटेस्ट जहर आ गए हुए हैं, पॉइजन आ गए हुए हैं कि जिनको बंदा सिर्फ छुए या सूंघे तो वो स्लो पॉइजन के तौर पे वो उसके ऊपर वो शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली वो बंदा इतना गैर महसूस तरीके से अपनी मौत की तरफ चला जाता है कि लोगों को ज़रा सा भी गुमान नहीं होता कि यार ये इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है, इसके पीछे क्या हिकमत है कि ये बंदा फौत हो गया। वैसे वो तभी मौत लगता है। अब इस बात को मैं क्यों आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि जो सुनने में आ रहा है कि क्योंकि ये हज़रत जो हैं इस्टेब्लिशमेंट के दोस्त हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लगाए हुए ये अपना वो प्यादे हैं, उसके ऊपर अगर ये बुक इन्होंने की है और उस बुक को जानने की कोशिश की है कि भाई इसको मीडिया पर ना आए, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में तो आप इन चीज़ों को हाइड नहीं कर सकते, वो लोगों पता तो लग गया लोगों को। और आप ये देखें कि जब इमरान खान के पास ये मौसूफ बैठे हुए थे तो इनकी आपने ख्याल अगर कई जो दोस्त साइकोलॉजी के स्टूडेंट जो हैं वो इसको बड़ी बारीकबीनी से इस चीज़ को देखा है उन्होंने कि बॉडी लैंग्वेज क्या सी बंदे की। बंदा कभी अपनी शलवार को ठीक कर रहा है, कभी अपना टिशू उठा के अपनी कोट की जेब में डाल रहा है, कभी उधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है। इससे लगता था कि बंदे का वो कॉन्फिडेंस उस लीडर के आगे बैठ के बिल्कुल ज़ीरो, बल्कि ज़ीरो से भी माइनस हुआ हो रहा है। एक तो बात ये थी कि अपना दो बुक्स दी हैं और उनके ऊपर जो पीछे इंडोर्स किया कि इसको सूंघे। अब सूंघने की हिकमत जो है ना, सूंघने की बात डाइजेस्ट नहीं होती, एक बात। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि मौसूफ ने किसी जगह लेक्चर दिया जाके, और उसमें उन्होंने लोगों से बच्चों को बताया कि वोट उसको ना देना जो आपको ख्वाब दिखाता है, वोट उसको देना जिसने डिलीवर किया है। हैरानगी की बात है कि सारी उम्र मौसूफ लोगों को यही लेक्चर देते रहे, और एक मोटिवेशनल स्पीकर की जो उसका तुर्रा इम्तियाज़ होता है ये बात, वो यही होता है कि थिंक बिग, बड़ा ख्वाब देखो, बड़ा सोचो। और अब मेरे उसके ऊपर भी ये लगा हुआ है कि नॉट फेलियर बट लो एम इज़ अ क्राइम। तो अगर आपने अपने बच्चों को अपने आप को बड़ा ख्वाब ना देखना है, ना देखने देना है, तो आप डिलीवर कैसे करेंगे? और उसकी डिलीवरी के लिए ज़रूरी है कि आपको अपना परफॉर्मेंस भी देनी है। अब दो चीज़ें मैं आपसे रखूँगा। मौसूफ अपना बड़े गैर महसूस तरीके से कर क्या रहे हैं कि लोगों के दिलों में ये बात डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ख्वाब, क्योंकि सिवाय इमरान खान के किसी ने इस कौम को दिखाया ही नहीं आज तक, और ये ख्वाबों की ताबीर हो जानी थी या होनी शुरू हो जानी थी अगर इन लोगों ने बीच में रोड़े ना अटकाए होते। अपना हमारे पीडीएम के सियासतदानों ने, हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे और दो जितने भी अदारे हैं जो इस मुल्क की जिनके हाथों में बागडोर है, अगर उन्होंने इसको ना अभी रोका होता इमरान खान को, तो आज हमारी कौम जो थी वो इस ख्वाब की ताबीर के लिए निकल पड़ती है, और ये निकली है। मैं वो भी बताऊंगा आपको ये कैसे निकली है। दूसरा मौसूफ कहते हैं कि उस जमात को या उन लोगों को वोट दो जिन्होंने डिलीवर करके दिया है। अब ये जो जुमला है ना, ये हजरत बोल रहे हैं उसके लिए शहबाज शरीफ, क्योंकि वही एक अपना कहा जाता था लोगों को
جو اسٹیبلشمنٹ کے جو وہم و گمان میں تھا کہ یہ بندہ پرفارم کرنے والا ہے، یہ ڈیلیور کرنے والا ہے، 8 سے 9 مہینوں کے درمیان اس پی ڈی ایم کے جو پرائم منسٹر ہیں حضرت امپورٹڈ سرکار جو ہمارے سر پہ بٹھا دی ہے، 0/0 ان کی پرفارمنس ہے۔ اب میں بتاتا ہوں عمران خان کے 3.5 سال کے دور میں پرفارمنس ہوئی کیا ہے، وہ میں بتاؤں گا اب آپ کو، وہ آپ ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہوگی۔ اب خان کے 3.5 سال کے دور میں خان کی پرفارمنس میں بتانے لگوں آپ کو۔ ویسے تو اب شاید اپنا الیکٹرانک میڈیا تو آپ کو نہیں بتائے گا، لیکن سوشل میڈیا میں گاہے بگاہے اس چیز کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ کس طرح ہم پہ یہ موصوف، کیونکہ اب یہ جو شاہ صاحب ہیں یہ عمران خان کے ساتھ جو سمجھ آ رہی ہے بات، وہ پرسنل ہو چکے ہیں، اور ان کی جتنی بھی خامیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے بڑے غیر محسوس طریقے کے ساتھ رکھنے لگے ہیں۔ خیر میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ خان نے 3.5 سال کے دور میں معاشی ترقی بیک ٹو بیک 6% ہوئی، زراعت 4.5% کے ساتھ گرو کی، صنعتی ترقی 7.2% کے ساتھ آگے گئی، خدمات کا جو شعبہ تھا اس میں 6.2% گرو کیا ہے ہمارے سروسز کے ڈپارٹمنٹ نے۔ وہاں بڑی صنعتیں جو کہ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں، جو لارج مینوفیکچرنگ سکیلز ہوتی ہیں، اس میں 10-10.5% سے زیادہ گرو کر رہی تھی یہ ہمارے یہ لارج مینوفیکچرنگ سکیلز فیکٹریز جو تھیں۔ پھر بجلی کی پیداوار میں بھی یہ تقریباً 8% کے حساب سے گرو کر رہی تھی، اور مواصلات کے اگر شعبے کو دیکھیں تو وہ 5.4 یعنی کہ 5.5% کے حساب سے یہ گرو کر رہی تھی۔ اس کے بعد فی کس آمدنی 2.5 لاکھ فی کس آمدنی اس ملک کی اس وقت کنسیڈر کی گئی ہے، اور برآمدات ہماری جو تھیں وہ $32 بلین کے حساب سے ہمارا جو تھا وہ $32 بلین ہماری برآمدات جو ہیں وہ بڑھی ہیں۔ اس کے بعد تعلیمی شعبے میں جس کو ہمیشہ اگنور کیا گیا ہے، اس میں بھی 8.5% سے اوپر گرو کر رہا تھا اپنا خان صاحب کی گورنمنٹ۔ اچھا اس میں ابھی میں نے آپ سے کرونا کی بات نہیں کی، میں نے آپ سے صحت کارڈ کی بات نہیں کی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ صحت کارڈ کو اگر لیں تو دنیا میں جس طرح کی صحت کارڈ کی پالیسی پاکستان میں دی گئی ہے، دنیا کے ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی اس طرح کی پالیسی نہیں دی گئی۔ اور یہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ کیوں لوگ عمران خان کے لیے اپنی جان نہ دیں؟ کیوں لوگ اپنے گھروں سے نہ نکلیں؟ کیوں لوگ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیونکہ اس نے 3.5 سال میں وہ کر دیا جو 75 سال میں ان لوگوں نے اور ان کے آباء و اجداد نے نہیں کیا تھا۔ اس لیے جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ کے پیچھے بلائنڈلی چل رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہی ہمارا مسیحا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کرونا جب آیا تو اس صدی کا سب سے بڑا ایک وہ پینڈیمک تھا، اور اس پینڈیمک میں بھی دنیا نے اس چیز کی معترف ہوئی کہ پی ٹی آئی عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کتنی احسن طریقے سے اس پینڈیمک میں سے نکل گئی ہے۔ اور یہ اگر بات کرتے ہیں کہ بڑے خواب دکھانے والے کو ووٹ نہ دیں اور جو ڈیلیور کرتا ہے اس کو ووٹ دیں، تو یہ اپنی بات کی خود ہی اپنا نفی کر رہے ہیں۔ اس بندے نے خواب بھی اس قوم کو دکھائے ہیں، علامہ اقبال نے اس قوم کو خواب بھی دکھائے ہیں، اور قائد اعظم نے اس کو تعبیر کر کے دکھایا ہے۔ عمران خان نے اگر خواب دکھایا ہے تو وہ ساتھ اس کو ڈیلیور کر کے بھی دکھایا، جو میں نے آپ کو ابھی یہ فگرز آپ سے شیئر کی ہیں، یہ اسی کی دور کی کارکردگی ہے۔ کوئی اس طرح کی کارکردگی کر کے دکھائے۔ کوئی ایک اپنا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پیچھے ساری حکومتیں کرتی رہی ہیں نا، بیک ٹو بیک 6% کی گروتھ کسی نے آج تک اس ملک کو دی ہے؟ وہ اگر دے رہا تھا اور ان مظلوم لوگوں کی سن رہا تھا، ان کی بہتری کے لیے کام کر رہا تھا، تو اس کو ہٹا دیا، اور اس نے ہٹانے سے پہلے ان کو بتایا بھی ہے، باجوہ رجیم کے لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ اگر اس وقت اس نازک صورتحال میں اگر گورنمنٹ کو ہلایا گیا یا ہٹایا گیا تو یہ اکانومی بڑی مشکل سے اوپر جا رہی ہے، کولیپس کر جائے گی۔ اور وہی ہوا۔ آج جو 8-9 مہینوں میں انہوں نے اس گورنمنٹ کے ساتھ، اس پاکستان ہمارے ملک کے ساتھ جو کر دیا ہے، یہ اب ٹھیک ہوتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ ابھی یہ 2-3 سال میں ٹھیک ہوا۔ یہ کم از کم ہمیں 5 سے 7 سال یا 10 سال کا عرصہ درکار ہوگا، کیونکہ ڈالر کے اوپر جس طرح سانپ پر کے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اپنا ڈار صاحب، آپ اس کو دیکھیں کہ
35 سے 40 روپے کا فرق اپنا انٹر بینکنگ اور اوپن مارکیٹ میں آ گیا ہوا ہے. اور جب یہ ایلسیز کھلیں گی تو آپ اندازہ کریں کہ کس طرح مہنگائی کا سیلاب آئے گا. اور وہ ہماری عوام شاید اس کو اب پرسیو کر چکی ہے, اور ان کو اتنے ڈنڈے پڑنے ہیں کہ یہ عوام کے سامنے نکلنے کی جرت بھی نہیں کریں گے. ابھی آپ اندازہ کریں کہ تاریخ کی سب سے بڑی ٹیکس کلیکشن بھی عمران خان کے اسی 3.5 سال کے دور میں ہوئی ہے. اور تحصیل زر جو ہمیں اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں, رقوم بھیجتے ہیں, وہ بھی عمران خان کے دور میں ہی ہمیں اتنی تعداد میں لوگوں نے اس عمران خان پہ بھروسہ کیا, اور لوگوں نے اندھا دھند ایک ہمیں اس ملک کو روپیہ اور اپنا ڈالرز بھیجے. یہ کس وجہ سے تھا کہ لوگوں کو بلیو تھا, لوگوں کو یہ اعتماد ہے کہ عمران خان ہمارے پیسوں کو صحیح جگہ استعمال کرے گا, اس ملک کی خوشحالی کے لیے, اس ملک کی بہتری کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے. اور مجھے آخر میں قاسم علی شاہ صاحب کی ایک اور بات یاد آ گئی کہ انہوں نے جا کے اس کا وزیر اعلیٰ کا پرویز رائے کا انٹرویو کیا, اور اس میں ان کو جا کے کہتے ہیں جی کہ اپنا ساڈے پنڈ ہی ہے نا کہ جڑا بندہ اپنا گھر نہیں وسا سکیا وہ ملک ہی وسائے گا. آپ اندازہ کریں یہ کتنی پرسنل اور کتنی بلو دی بیلٹ بات کی ہے موصوف نے. یہ بات اس طرح کے بندے کو زیب دیتی تھی, اس سے اپنے جو ایک پروفیشنل کیریئر تھا اس کو اتنا داغدار کر دیا ہے کہ اب امید ہے کہ مشکل ہی ہے واپس اپنے اس مقام پر واپس آ سکے. یہ چند گزارشات تھی جو کہ میں نے کہا کہ آپ سے ضرور شیئر کرنی چاہیے, اور اس لحاظ سے میں نے دوسری ایک یہ قاسم علی شاہ صاحب پہ یہ دوسری ایک ویلاگ بنایا ہے. امید ہے کہ آپ اس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگر میں نے کچھ ایسی بات کی ہے جو سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے, اس پہ بھی آپ مجھے کمنٹ کیجیے گا, اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ آپ نے کچھ زیادہ کر دیا ہے یا یہ نہیں موصوف اس طرح کے شخص نہیں ہے, تو بھی آپ نے اپنی رائے سے ضرور مجھے اس کا فیڈ بیک دینی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.